صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آلہ وعطرتی بعدد کل معلوم لک۔ اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے حق گویائی کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں سننے سمجھنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پاس یہ کتاب ہے الصواعق المحرقہ فی الرد علی اہل البدع والزندقہ، حضرت محدث احمد بن حجر ہیثمی مکی علیہ رحمہ کی، جس میں انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب بنیۃ الطالبین سے احادیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، احادیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، اور یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کتاب اصول الدین میں بھی موجود ہیں، اور یہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ عوام اہل سنت کو یہ پتہ چلے کہ صوفیہ کتنے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، صوفیہ کو اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور صوفیہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے کس طرح نفرت کرتے ہیں، اور کیا ان کا طریقہ ہے۔ اور صوفیہ نے احادیث مبارکہ جس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دشمنوں کے بارے میں نفرت کا حکم آیا اور ان کی مذمت اور برائی آئی ہے، اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے، اس کو واضح بھی کیا ہے اور روشن بھی کیا ہے۔ آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شفت دلائی جاتی ہے، خطبہ کو بلایا جاتا ہے، وہ خطاب بھی کرتے ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات کو بیان کرتے ہیں، کرامات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اسکالر اور آج کل کے مکار اور فراڈیے لوگوں کو واقعات کی بات کر کے کہ یہ واقعات بیان کرتے ہیں، یہ کرامات جسے کہتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ بابے ہیں، یہ فلاں ہیں، فلاں کر کے ان کو دین سے ہٹاتے ہیں اور انہیں گمراہ کرتے ہیں، اور اولیاء اعظام کے بارے میں مشکوک کر دیتے ہیں اور ان کے اندر شک پیدا کرتے ہیں، اور ان کے اندر ان کا احترام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کتنوں کا اس حوالے سے نقصان ہو گیا ہے، وہ اولیاء اعظام کے بارے میں مشکوک ہو گئے ہیں اور بے ادبیاں کرتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کو بتایا جائے کہ کرامت ہوتی کیا ہے، معجزہ ہوتا کیا ہے، اور پھر ولی کے لیے کون سی کرامت شرط ہے، کون سی کرامت شرط نہیں ہے، اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو بد مذہب سے بھی ظاہر ہوتی ہیں اور ہوتی ہے عجیب و غریب ہیں۔ تو کیا ان عجیب و غریب کو دیکھ کے بد مذہب کو، دشمن مصطفیٰ، دشمن اہل بیت، دشمن اصحاب رسول، دشمن اولیاء، اس کو بھی ولی بنا دیا جائے گا، اس کو بھی متقی پرہیزگار بنا دیا جائے گا، اللہ کا بندہ بنا دیا جائے گا، اسے بھی مقرب بنا دیا جائے گا؟ تو یہ چیزیں اب ضروری ہیں کہ اس کو واضح کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے تو لوگ بچیں اس سے، اور اس کے ساتھ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے دشمن کے متعلق کیا فرمایا ہے، دین کے دشمن کے متعلق کس طریقے سے پیش آنا کیا فرمایا ہے، یہ بھی بتایا جائے۔ لیکن دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بتائے تو وہ کہ جو خود عمل بھی کرے، بات بتاتے ہیں لیکن دشمنوں کی جھولی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں اور وہاں جا کر بیان کرتے ہیں، بات تو کہتے ہیں ہم تو پاکوں کا ذکر کرنے گئے تھے، تو میرے شیخ صاحب فرماتے ہیں پاکوں کا ذکر پاکوں میں کرتے ہیں، پلیدوں میں نہیں کرتے۔ تم کیسے انسان ہو کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف باتیں کریں، اصحاب رسول کو گالیاں دیں، اور تم پاکوں کا ذکر کرنے جا رہے ہو؟ ہم تو ان کا چہرہ دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے، ہمیں تو وہ بھی گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے، جو اصحاب رسول پہ بولتے ہیں اور ان کو تبرہ بکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو دیکھیں؟ کیونکہ وہ ہمارے رب کے یاروں کے، رب کے مصطفیٰ کے پیاروں کے دشمن ہیں، تو جو ہمارا دشمن ہو انہیں ہم دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ اور دیکھو نا، آج مجھے کوئی گالی دے تو میں اس کو اپنے پاس بٹھاؤں گا، میں اس کے پاس جاؤں گا، میں تو فلاں ذکر کرنے جا رہا ہوں،
ہاں نہیں مجھے تو آگ لگ جاتی ہے، میں تو اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے خلاف پھر میں شروع ہو جاتا ہوں، اس نے مجھے کہا ہے، اس نے مجھے کہا ہے۔ ہم اپنی ذات کے والے سے تو ساری تہذیب بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں تہذیب ہدم، کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن تہذیب ہمیں تب یاد آتی ہے جب اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کی بات آتی ہے۔ حقیقت میں یہ تہذیب نہیں ہے، یہ تخریب ہے، تخریب کاری ہے یہ۔ تہذیب تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے۔ تہذیب دشمن مصطفیٰ کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، نہ ان کے بعد بیٹھیں گے نہ بیٹھنے کی اجازت دیں گے، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث میں آئی ہوئی بات ہے۔ تو اس لیے میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ وعدے کر رہا ہوں کہ کوئی مغالطے میں ہے تو وہ باہر نکلے، اسے پتہ چلے کہ صوفیہ کسے کہتے ہیں اور صوفیہ کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں بھی اور اصول الدین میں بھی یہ لکھتے ہیں کہ بد مذہب کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، ان سے ولا یجالسیہم، ان کے ساتھ آپ نے بیٹھنا نہیں، اور بد مذہب کے قریب بھی نہیں ہونا، اور فرمایا نہ ہی ان کی عیدوں میں خوشی کرنی ہے، نہ انہیں مبارکباد دینی، نہ ان کے عیدوں میں میلوں میں آنا، اور جو ان کے خوشی کے اوقات ہوتے ہیں اس کے ساتھ ان کے خوشی کرنا نہیں۔ اور فرمایا ولا یصلی علیہم اذا ماتوا، جب یہ مر جائیں تو ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اور فرمایا ولا یقرب منہم، اور ان کے قریب بھی نہیں آنا، جنازہ بھی نہیں پڑھنا، ولا یترحم علیہم، ان پہ رحم نہیں کرنا، اذا ذکروا، جب ان کا ذکر کیا جائے تو ان پہ رحم نہیں کھانا، یہ رحم کے قابل نہیں۔ اب غوث پاک مت ہے یہ رحمت کے قابل نہیں ہے، یہ تو سولی چڑھانے کے قابل ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ تو جب ذکر کیا جائے تو ان پہ ترس نہیں کھانا، ان پہ رحم نہیں کرنا، بل یبانیہم ویعادیہم، بلکہ ان سے جدا ہونا ہے، ان سے دشمنی کرنی ہے، فی اللہ، اللہ کے لیے، اعتقاد رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کوئی ترس نہیں کھانا ان پہ، یہ غوث پاک ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھیں نا، خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، تو کہیں گے یہ سختی ہے۔ میں نے کہا یہ غوث پاک ہیں، یہ اسوائے کے محرکہ ہے، حضور غوث پاک کہتے ہیں ترس نہیں کھانا، ان پہ رحم نہیں کرنا، یہ صوفیوں کے سردار ہیں جن کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، قدمی حاذی الی رقبتی کل ولی اللہ، یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضور غوث اعظم کہتے ہیں سلام بھی نہیں لینی، پاس بھی نہیں بیٹھنا، اور آپ مت ان کے جنازے میں ان کے پیچھے بھی نہیں چلنا، ان پہ رحم نہیں کرنا جب مر جائیں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہوئے یہ اللہ کے دشمن ہیں، تو اللہ کے لیے ان سے جدا ہونا، ان سے الگ رہنا، اور ان سے نفرت کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ میرے اس عمل پہ اللہ عز و جل اجر عظیم عطا فرمائے گا، اس نیت سے اجر عظیم اور ثواب جزیل عطا فرمائے گا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر آپ یہ حدیث سے باغ لائے، وہ کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل ان يقبل عمل صاحب بدعہ حتی یدع بدعتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل بد مذہب کا عمل قبول نہیں کرتا، اللہ عز و جل بے شک بد مذہب کا عمل اس وقت قبول کرے گا جب وہ بدعت کو ترک کر دے گا، یا وہ بد مذہبی کو چھوڑے گا، لیکن جب بد مذہب ہے تو اس کا عمل قبول نہیں کرتا۔ عمل قبول کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی ساتھ محبت چاہیے، ان کے دوستوں سے محبت چاہیے، تو بد مذہب کا عمل اللہ تب قبول کرتا ہے جب وہ بد مذہبی کو چھوڑ دے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فضیل بن عیاض صوفیوں کے سردار، جن کے بارے میں حضرت ہارون بادشاہ ہارون رشید کہتا ہے کہ میں نے امام مالک کو دیکھا تو امام مالک علماء سے سب سے بڑے رعب والے تھے، اور حضرت فضیل کو دیکھا ہے تو حضرت فضیل بن عیاض وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اتنی بڑی ہستی، اور حضور غوث پاک ان کو کوٹ کرتی ہیں۔ تو حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ الرحمن کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں من احب صاحب بدعۃ احبط اللہ عملہ، جس نے بد مذہب سے محبت کی اللہ پاک اس کا عمل ضائع کر دے گا۔ بد مذہب سے محبت حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں سبب ہے عمل کے ضائع ہونے کا، اللہ اس کا عمل لے جائے گا،
اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ, نور ایمان اللہ پاک اس کے دل سے نکال دے گا. ایمان تو نہیں, ایمان کا نور جائے گا. آپ دیکھ لو, جس کا ایمان کا نور نکل جاتا ہے اس کے چہرے پہ بھی فطور ہوتا ہے, چہرہ بھی عجیب بن جاتا ہے. بد مذہب سے محبت چہرے دل سے ایمان کا نور لے جاتی ہے. بد مذہب سے دوستی دل سے ایمان کا نور لے جاتی ہے. یہ میری بات نہیں ہے, یہ غوث پاک ہیں جو حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمہ کی بات نقل فرما رہے ہیں. آج ہم سمجھتے کچھ نہیں, ہم کہتے بات ہی کوئی نہیں, کہ بات ہی کوئی نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ غوث پاک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کو ذکر کر رہی ہیں. اور پھر حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمہ کا یہ بھی قول لکھا, وَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ مِنْ رَجُلٍ أَنَّهُ مُبْغِضٌ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ رَجَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَإِنْ قَلَّ عَمَلُهُ وَإِذَا رَأَيْتَ مُبْتَدِعًا فِي طَرِيقٍ فَخُذْ طَرِيقًا أُخْرَى. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں, حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں, جب بندہ کسی بد مذہب سے نفرت کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے جانتا ہے کہ اس نے میرے لیے نفرت کی ہے, میرا دشمن سمجھ کے, میرے یار کا دشمن سمجھ کے اس نے اس سے دشمنی کی ہے, تو اللہ عز و جل اس کو کیا عطا فرمائے گا. آپ مت رجوت اللہ, میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ عز و جل ان یغفر اللہ وان قل عملہ, اگرچہ اس کے عمل میں کمی ہو, اس کے عمل میں کوتاہی رہ گئی ہو, اور اس کا یہ عمل کہ اللہ کے لیے دشمن سے نفرت کرتا ہے, بد مذہب سے نفرت کرتا ہے, مجھے امید ہے اللہ عز و جل اس غیرت کی وجہ سے اس کی بخشی فرما دے گا, اس پہ کرم فرما دے گا. اور پھر آپ نے فرمایا, حضرت فضیل بن عیاض غوث پاک لکھ رہی ہیں, اس لیے میں بار بار غوث پاک کہہ رہا ہوں کہ نام صوفیہ کے لے کے دھندا کر رہی ہیں, لوگوں کو دین سے دور کر رہی ہیں, دین کی حقیقت سے دور کر رہی ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ کہتے ہیں کہ جب تو بدعتی کو دیکھے, بد مذہب کو دیکھے کہ وہ اس راستے سے آ رہا ہے, تو ہو سکے تو اس راستے کو چھوڑ دے, تو دوسرا راستہ اختیار کر لے. یہ صوفی ہیں, تم کہتے ہو بیٹھنا, ان کے بعد جانا, ان سے ملنا, آپ فرماتے ہو راستے سے آ رہا ہے بد مذہب, تو اس راستے پر نہ چل رہے, یہ بڑا منحوس ہے, اس پہ تو ہر گھڑی خدا کی لانتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے دتکارا ہوا شخص ہے یہ, اور اس پہ ہر وقت اللہ کے کرم نہیں برستے بلکہ لانتے برستی ہیں, رحمت سے دور ہیں, عذاب ہے اس پر. تو کیوں اس طرف جا رہا ہے, تو بھی وہ راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کر لے. یہ صوفیہ کا ہے پیغام اعلیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے. اللہ جل وعلا سے دعا کی عمل کی توفیق عطا فرمائی.